وزیر اعلیٰ صاحب کو اور یہاں کی حکومت کو کہ آپ کو لوٹوں کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کاف لیگ کے لوٹے واپس کر دیں، ہم اس بجٹ پہ آپ کو ووٹ دینے کا اعلان کریں۔ اسی طرح آج قائد حزب اختلاف چودھری نثار نے اپنی بجٹ تقریر میں اپوزیشن کے احتجاج کو درست قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے احتجاج کا مقصد حکومت کو عوام کی حالت زار سے آگاہ کرنا تھا۔ حکمرانوں نے 3.5 سالوں میں عوام کو ایک بھی خوشخبری نہیں سنائی۔ یہ موجودہ حکومت کا چوتھا بجٹ تھا اور حکومتی ارکان بشمول قاف لیگ اسے عوام دوست قرار دے رہی ہے۔ یہ بجٹ کتنا عوام دوست ہے یہ تو شاید عوام ہی ہمیں بتا سکتی ہے، مگر a very warm welcome once again to اقبال صفا جھگڑا صاحب، اور انہیں جوائن کر رہی ہیں مہرین انور راجہ صاحبہ۔ مجھے بتائیے گا مہرین، واشنگٹن پوسٹ کہہ رہا ہے کہ مایوس کن بجٹ ہے، آپ کی اپوزیشن اس کو ریجیکٹ کر رہی ہے، عوام نے بھی کوئی زیادہ آپ کو وارملی ریسیو نہیں کیا، کون خوش ہوا اس بجٹ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واشنگٹن پوسٹ نے کیا کہا ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اپوزیشن احتجاج کر رہی ہے، وہ اپوزیشن کا حق ہے، اور اپوزیشن ہوتی اس لیے ہے کہ وہ احتجاج کرے۔ اور بجٹ ہم نے کس ماحول میں، کن حالات، کن وسائل اور کن مجبوریوں میں بنایا وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک آپ کے پاس فلڈ آ گیا، اس کے بعد آپ کے پاس دہشت گردی کی لہر اتنی، اور اس پہ جو پیٹرولیم پرائسز ہیں۔ خیر یہ ہماری پرابلمز ہیں، ہم نے حکومت کو لیا، ہم نے یہ چیلنجز قبول کیے، ہم نہیں کہتے، مگر ان حالات میں اس سے اچھا بجٹ کو اچھا میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ کوئی اس لیے کہ میں حکومت میں ہوں بجٹ کو اچھا کہوں؟ کبھی نہیں۔ اس لیے آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس آپ پہ عائد نہیں کیا گیا۔ تو اسی پہ تو لوگ کہہ رہے ہیں ٹیکس محترمہ ہم کلیکٹ کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ٹیکس نہیں دیتے، جو بڑی بڑی گاڑیوں میں اور کئی ہزار کنال کے گھروں میں رہتے ہیں، اور ان کا وہ ان کی پراپرٹی ان کے نام پہ نہیں ہے۔ ہم نے 7.5 لاکھ لوگ ٹیکس نیٹ میں لیے ہیں۔ ہم نے فیڈرل ڈیوٹیز ہٹا دی ہیں، ہم نے اسپیشل ایکسائز ڈیوٹیز ہٹا دی ہیں، ہم نے ریگولیٹری ڈیوٹیز ہٹا دی ہیں اشیاء سے، اور پھر آپ کہتے ہیں یہ بجٹ اچھا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے، آپ کہیں یہ بجٹ اچھا نہیں ہے، مگر ہم نے ان حالات میں جب آپ کے پاس 2/3 میجورٹی تھی تب آپ نے کیا معاملات کیے تھے، تب آپ کا ڈیفیسٹ کیا تھا۔ آج ان حالات اور ان واقعات آج کیا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ نے 15% تنخواہیں بڑھائی ہیں، ہم نے پینشنیں بڑھائی ہیں، تو کیا احتجاج ہمارے خلاف اس لیے کیا گیا کہ ہم نے تنخواہیں بڑھائی ہیں؟ وہ کہہ رہی ہے ہمارے پاس احتجاج اس لیے کہ، اور دیکھیں یہ 80 کی دہائی کی اور 90 کی دہائی کی سیاست کو چھوڑیں، اور یہ دیکھیں سستی یہ روٹی لا کے دینے کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں افسوس ہے کہ ہماری 2 روپے کی جو تندور والی روٹی ہے وہ فلاپ ہو گئی ہے، اور اب یہ روٹی کا سسٹم آپ چلائیں۔ یہ پرانی سیاست کی طرف کیوں جا رہے ہیں آپ؟ جو الیکشن قریب آ رہے ہیں آپ لوگ پرانی سیاست کے طریقہ کار کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اس سے بجٹ بہتر ہو گیا آپ کے احتجاج سے؟ تھینک یو جی۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ بجٹ پہ تو ہمیں بولنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اس کو ہم نے مسترد کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کچھ اکانومی پہ ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن ایک عام شہری کے بنا پہ اگر میں اس کو دیکھوں، جو سوالات تھے عام شہری کے لیے کہ اس کے لیے اس بجٹ میں کیا کچھ رکھا گیا ہے اور یہ بجٹ کیسا ہے، تو سوال کا آپ کسی عام شہری سے بھی کہیں گے تو وہ یہی کہے گا کہ میں بہت مایوس ہوں، میرے لیے کچھ نہیں کیا گیا۔ یہ بات کہنا، یہ کہنا کہ ہم نے کوئی ٹیکسز نہیں لگائے، آپ نے ٹیکسز لگائے ہیں۔ آپ نے جب سبسڈیز اٹھا دی ہیں تو اس کا بوجھ کس پہ پڑے گا؟ وہ ان لوگوں پہ پڑے گا جو اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے، اور ایک عام آدمی اور غریب آدمی کے لیے جو سبسڈیز تھی وہ جب آپ نے ہٹا دی تو وہ ٹیکسیشن ہو گئی، انڈائریکٹلی وہ آپ نے ٹیکسیشن کر دی ہے۔ سوال سمجھے، اسی میں بات بھی کی جاتی ہے کہ ٹیکسیشن جو ابھی ایگزسٹنٹ تھی وہ کہاں استعمال ہو رہی ہے؟ اخراجاتی جو آپ لوگوں کی بجٹ بنتا ہے اس میں تو کمی ہوتی نہیں ہے، آدھی سے زیادہ تو ٹیکس کی۔ دیکھیں اس دفعہ میں آپ کو یہ بڑا کلیئرلی بتاؤں کہ بہت اعتراض کیا جاتا تھا، پرائم منسٹر ہاؤس کا بجٹ اور پریزیڈنٹ ہاؤس کا بجٹ فریز کر دیا گیا۔ جو ماضی میں بجٹ تھا، کہا جاتا تھا کہ ان کا 10 لاکھ روپیہ 20 لاکھ روپیہ پر ڈے کا خرچہ ہے۔ دیکھیے ہمیں ادراک ہے اس چیز کا
کہ عام عوام جو ہمارے لوگ ہمیں ووٹ دے کے ہمیں یہاں بٹھاتے ہیں اور ہمیں نیوانوں میں لے کے آتے ہیں وہ کن مشکلوں سے گزر رہے ہیں. مگر آپ کو بھی اور قوم کو بھی اور ہماری اپوزیشن کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس آج وسائل کیا ہیں. آج پروونشل گورنمنٹ ہم سے فیڈرل گورنمنٹ سے آپ کو پتا ہے 40 بلین کے یہ اوور ملین یا بلین کے اوور ڈرافٹ ہیں. یہ اتنا قرضہ یہ کہاں سے لیں گے اور کہاں سے دیں گے ہمیں بتائیں. پنجاب میں بجٹ آنا ہے اور میں امید کرتی ہوں, خوشی کی بات افسوس کی بات ہے. دیکھیے ہم جب NFC ایوارڈ ہم نے کیا اور ہم بڑے کامیابی سے اس میں نہیں میں سمجھتی ہوں کہ آج اس میں پنجاب نے ہمارا ساتھ دیا. مگر اب میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ پنجاب میں بجٹ کیسا لائیں گے. مجھے امید ہے کہ روٹی 1 روپے کی ہوگی اور یہ جو آج روٹی ہمیں پیش کی گئی اور چوڑیاں ہمیں پھینکی گئی مجھے اعتراض نہیں, اپوزیشن کا کام ہے. مگر یہ افسوس کی بات ہے کہ آپ ان حالات میں وہ اپوزیشن کر رہے ہیں جو 80 کی دہائی میں تھی, جو میں سمجھتی ہوں کہ ایک اچھی بات نہیں تھی. آپ لوگوں نے شروع کی تھی نا پنجاب اسمبلی میں. دیکھیے اگر کوئی ایسی بات ہم نے کی ہے تو میں نہیں سمجھتی کہ ہمیں ایسی سیاست کرنی چاہیے جو وہ بھی غلط ہے. دیکھیے جہاں تک لوٹے لینے کی بات ہے یہ بہت غلط بات ہے کہ ایک الیکٹڈ حکومت نے کچھ لوگوں کو, میں لوٹا لفظ ذرا عجیب سا مجھے لگتا ہے, کچھ ایسے لوگوں کا نہیں, میں سمجھتی ہوں کہ ایک پارلیمانی ایک اس کو ایسے ہمیں استعمال کرنا ہے, ان کو نہیں لینا چاہیے تھا. مسلم لیگ نواز پوری پارٹی لے لیتی جیسے ہم نے فیڈرل میں پوری پارٹی ختم ہو رہا ہے. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اور ہم نے آئینی اور قانونی بالکل دیا ہے کیونکہ ہم نے قانونی طور پہ ان کو اپنے ساتھ الائے شامل کیا ہے. یعنی جو ہم نے کیا وہ کرنا چاہیے تھا. ہم بالکل ٹھیک ہے, ہم نے کیونکہ ہم نے آئینی طور پہ ٹھیک کیا ہے, ہم نے آئینی اور قانونی طور پہ اور مجھے آج سب سے بڑی خوشی تو ان کی اس بات سے ہوئی ہے, کاش اس پہ یہ عمل شروع کر دیں. جب آپ نے کہا کہ واشنگٹن پوسٹ کی یہ رپورٹ آئی ہے تو انہوں نے کہا کہ امریکہ کی فکر نہیں ہے, ہمیں کوئی فکر نہیں ہے, آج بھی چاہے وہ کچھ بھی کہیں. ہمیں اپنی قوم کا ہمیں اپنی قوم کا پریشر ہے, ہمیں کسی امریکہ کا پریشر نہیں ہے. ان کی اب لیڈرشپ آج ہمارے جو پرائم منسٹر پریزیڈنٹ امریکنوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ کہہ دے صرف بالکل ہماری پریزیڈنٹ صاحب پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں ان معاملات جی آپ کریں. وقفہ آ گیا. آپ نے کہا کہ امریکہ کی آپ کو فکر نہیں ہے, یہ بات آپ کو پسند آئی. آپ لوگ کیا یہی کریں گے جب پنجاب کا بجٹ ہوگا؟ یس اور نو؟ یہ سنو وقت ختم ہو گیا. دیکھیے پنجاب کا بجٹ ہوگا اور جس دن وہ پیش ہوگا آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی وہاں پہ دیکھ لیں گے لائے عمل کیا ہوگا. میرا نہیں خیال کہ جس طرح کے معاملات دیکھیے یس اور نو وہاں کی پارلیمانی پارٹی بیٹھے گی وہ ڈیسائیڈ کریں گے اور میں امید کرتی ہوں کہ اچھے حالات میں ہی بجٹ ہونا چاہیے. پیش ہوگا. معین صاحبہ, جھگڑا صاحب, بہت بہت مہربانی. سوری وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں ختم کرنا پڑا ہے, مگر جاتے جاتے آپ کو یاد کرا دیں کہ آج وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ایک نیا شگوفہ چھوڑا ہے. وہ دوبارہ یہ بات ڈگری کے حوالے سے کہتے ہیں کہ مجھ جیسے لوگ جنہوں نے پڑھ لکھ کے ڈگریاں لی, ہم لوگ تو فضول میں ہی پڑھتے لکھتے رہے. All I want to say is it wasn't funny. وقفہ لیں گے, اس کے بعد مزید بات ہوگی. Keep watching News Beat. پاکستانی پارلیمنٹ میں سچ اور عوام کی آواز بلند کرنے والا چہرہ خال خال ہی نظر آتا ہے. ماضی میں جب بھی کسی نے عوام کے لیے لب کھولے تو اس کے ہونٹوں کو خاموش کرنے کے لیے ہر حربہ اپنایا گیا. موجودہ پارلیمنٹ میں جہاں روایتی سیاستدان اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے دست و گریباں ہیں, وہیں چند ایسے اراکین بھی ہیں جو کہ مفادات کی سیاست کے باغی ہیں. ایسا ہی ایک باغی جاوید ہاشمی بھی ہے جس کو بار بار گرفتار کر کے اس پر ظلم کا ہر پہاڑ توڑا گیا, لیکن ان کی زبان کو خاموش نہ کرایا جا سکا اور وہ آج بھی پارلیمنٹ میں پارٹی کی زبان بولنے سے زیادہ ضمیر کی بات کو ترجیح دیتے ہیں. ایک اور باغی شاہ محمود قریشی ہیں جو کہ اپنی ہی پارٹی پالیسی سے ہٹ کر بیانات دینے کی وجہ سے آج پارٹی قیادت کی نظروں میں جگہ بنانے میں ناکام ہو چکے ہیں. ان باغیوں کی فہرست میں ایک اور نام ماروی میمن کا ہے. مسلم لیگ کاف کی قیادت بھی ماروی میمن کے باغیانہ رجحانات سے شکوہ کناں نظر آتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے کہ لائن پر آ جاؤ, لیکن ماروی کا کہنا ہے کہ وہ تو پہلے سے ہی لائن پر ہے. موجودہ پارلیمنٹ کے یہ باغی آج یہ کہتے نظر آتے ہیں, اس دور کے رسموں و رواجوں سے, ان تختوں سے, ان تاجوں سے جو ظلم کی کوکھ سے جنتے ہیں, انسانی خون سے پلتے ہیں, جو نفرت کی بنیادیں ہیں اور خونی کھیت کی کھادیں ہیں, میں باغی ہوں, میں باغی ہوں. نیوز بیٹ کے لیے ایمن خان, سما, اسلام آباد.
عوام کے دو مخدوم جاوید ہاشمی اور شاہ محمود قریشی اپنے اپنے آئیڈیل سیاسی خانوادوں سے کچھ خفا خفا سے دکھائی دیتے ہیں. ملتان کی سیاست کے دونوں حریف لگتا ہے کہ اپنی موجودہ سیاسی جماعتوں میں اب آخری دن گزار کر نئی سیاسی منزلوں کی جانب مائل بہ پرواز ہیں. دونوں شخصیات اپنی جماعتوں کی روایتی سیاست کے خلاف اکثر آوازیں اٹھاتی رہتی ہیں. پیپلز پارٹی کے بعض رہنماؤں کا کہنا ہے کہ بہت سارے معاملات میں شاہ محمود قریشی ایوان صدر کی رائے پر آپ پارا والوں کی رائے کو ترجیح دیتے تھے. حکمران پیپلز پارٹی کی موجودہ وزراء سمیت کئی سرکردہ شخصیات یہ سمجھتی ہیں کہ شاہ محمود قریشی بھی پیپلز پارٹی چھوڑنے کے بعد غلام مصطفیٰ کھر، ممتاز بھٹو، حفیظ پیرزادہ، فاروق لغاری وغیرہ کی طرح سیاسی تنہائی کا شکار ہو جائیں گے. مگر بعض سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق شاہ محمود قریشی کی پیپلز پارٹی سے علیحدگی پارٹی کے لیے دھچکا ثابت ہوگی، کیونکہ جنوبی پنجاب اور صوبہ سندھ میں شاہ محمود قریشی کے ہزاروں مرید ہیں اور آج بھی سندھ کے شمالی شہر گھوٹکی سے جنوب میں عمر کوٹ تک بعض حلقے ایسے ہیں جہاں پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو جیتنے کے لیے شاہ محمود قریشی کی چٹھی، دعا اور دوا درکار ہوتی ہے. دوسری طرف مخدوم جاوید ہاشمی نے قومی اسمبلی میں جنرل ضیاء الحق سے وزارت کا حلف لینے پر قوم سے معافی مانگی. نواز شریف کو بھی مشورہ دیا کہ وہ مشرف دور میں جیل کاٹنے کے بجائے سعودی عرب جلاوطنی اختیار کرنے پر قوم سے معافی مانگے. ساتھ میں یہ بھی کہہ گئے کہ اگر رائے ونڈ شاہراہ پر 10 ارب روپے خرچ ہونے لگے ہیں تو صوبے کی ترقی کے لیے کیا بچے گا. یہ وہ جاوید ہاشمی بول رہے تھے جنہوں نے میاں نواز شریف کی سعودی عرب جلاوطنی کے بعد پاکستان میں رہ کر فوجی حکومت کی سختیاں برداشت کی اور پرویز مشرف کے دور حکومت میں انہیں بغاوت کے ایک مقدمے میں کئی سال جیل میں گزارنے پڑے. وہ جب کئی برس کی تکلیف دہ قید کے بعد باہر آئے تو ان کے ساتھ بھی وہی واقعہ ہوا جو اصحاب کہف کے ساتھ ہوا تھا. ان کی جیب میں جو سکے تھے آج کے بازار میں وہ متروک ٹھہر چکے تھے. جب سن 2008 میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے مل کر حکومت بنائی تو فرنٹ لائن میں جاوید ہاشمی کی جگہ چودھری نثار نظر آئے. جاوید ہاشمی اور سید یوسف رضا گیلانی دونوں ضیاء الحق کی کابینہ میں رہ چکے ہیں، لیکن بعد میں یوسف رضا گیلانی نے پیپلز پارٹی میں پناہ لی، مگر جاوید ہاشمی نے پاکستان مسلم لیگ سے ہی وابستہ رہنا پسند کیا. مگر بدلتے حالات کی وجہ سے سید یوسف رضا گیلانی پاکستانی سیاست کے اعلیٰ ترین عہدے وزارت عظمیٰ پر پہنچ چکے ہیں، لیکن جاوید ہاشمی کو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ بھی نصیب نہیں ہو سکا. ان کے بعض ساتھی کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے حالات کی وجہ سے ہی جاوید ہاشمی صاحب کو برین ہیمج بھی ہوا. بقول شاعر نرنگی سیاست دوران تو دیکھیے منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. اور آج اسی پر بات کرنے کے لیے ویری وارم ویلکم ٹو مائی گیسٹ. مجھے جوائن کرے ہیں جاوید ہاشمی صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب اور ماروی میرمن صاحبہ. سب سے پہلے آپ سے جاوید ہاشمی صاحب، ناراض نظر آئے، خود آپ نے کہا میں باغی ہوں، کیا سمجھتے ہیں آپ نے جو قربانیاں دی ان سے پاکستان کے عوام کو کیا فائدہ ہوا؟ دیکھیں، میں نے تو ساری عمر ایک مقصد کے لیے اپنی زندگی کو اس کے مقاصد کا تعین کیا تھا اور یہی سوچا تھا کہ اس ملک کے اندر عوام کی آواز اور غریب عوام کی خاص طور پہ اور جو ڈاؤن ٹراڈن طبقات ہیں انہی میں سے میرا تعلق ایک مڈل کلاس سیاست سے ہے، غریب بلکہ غریب. تو میں یہ ایک کر رہا تھا کہ غریب عوام جو ہیں جب تک ان کی آواز ہماری جمہوری پارٹیوں کے اندر بھی اور ملک کی جمہوریت کے اندر بھی وہ ان کو نہیں سنا جائے گا تو یہ ملک گرداب میں ڈوب جائے گا. اور سب کی ذمہ داری ان سیاستدانوں پر ہوگی جو صرف اقتدار کے لیے سیاست کرتے ہیں یا کوئی اپنا اس کے لیے لاہ عمل طے کرنے کے بجائے صرف یا پارٹیوں تبدیل کر لیتے ہیں، سوچ تبدیل کر لیتے ہیں. تو اس سے میں ایک سوچ کے ساتھ چلا رہا. اس کے سوچ سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس کے اندر خامیاں ہو سکتی ہیں، خوبیاں ہو سکتی ہیں، لیکن خواہش یہی تھی کہ اس ملک کے اندر ایک ایسا جمہوری نظام پیدا ہو سکے جس سے بہت سارے لیڈر پیدا ہوں اور وہ عوام کے لیے کام کر سکے. میں اس کے علاوہ نہ کبھی سوچا نہ سمجھا اور اسی ڈگر پہ چلا ہوا ہوں. اس میں قاعدہ حسب اختلاف کیا ہوتا ہے، اس میں پارٹی کیا دیتی ہے، پارٹی کیا نہیں دیتی، پارٹی کیا دے سکتی ہے. لیکن آپ ایک پارٹی کے ممبر تھے، ان کے ایک سینئر ممبر ہیں، تو آپ کو لگا ہے کہ اب جو آپ کا اختلاف ہے، جو پاکستان کے لیے ویژن ہے، وہ آپ کی پارٹی کا وہی ویژن نہیں ہے؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تمام پارٹیز کو میں سامنے رکھ کے بات کرتا ہوں، چونکہ میرا 40 سال
اس ملک کی سیاست میں ہو گئے. اب میں ایک پارٹی کو صرف یہ کہوں کہ مسلم لیگ نون کیا کر رہی ہے یا پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے, مجھے تمام ان لیڈرز کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو سے بھی بڑا, خود الفقار بھٹو صاحب سے مذاکرات میں, جمیل جول میں ان سے سیکھا, ان سے سمجھا.